بیانیاں بھاری ہے۔ منیر نیازی کے کچھ اشعار تو امر ہو کر رہ گئے ہیں، جیسے کچھ شعر بھی تے لوک بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اب اس شعر کو دیکھیں اور پھر بڑے میاں صاحب کے بیانیے کو دیکھیں۔ نہ صرف شعر بلکہ میاں صاحب کا بیانیہ، پھر اس کا رد عمل بھی سمجھ آ جائے گا۔ میاں صاحب کا مزاحمتی بیانیہ تنگ آمد بجنگ آمد تھا، یا پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان درار ڈالنے کے لیے تھا، یا پھر یہ بیانیہ کسی آس امید پر اپنایا گیا تھا۔ جو بھی ہے، یہ بیانیہ بھاری ہے۔ یہ پی ڈی ایم پر بھاری پڑا، اور تو اور بلاول بول پڑے ہیں کہ یہ بیانیہ ان کے لیے دھچکا ہے۔ یہی حال مسلم لیگ نون کا بھی ہے۔ پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کے 5-6 بڑے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں، اولڈ گارڈ ہیں۔ وہ سر عام یا پریس میں اس بیانیے کو رد نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے ان کو پارٹی سے برسوں پرانے تعلق کو فرق پڑے گا، لیکن وہ پارٹی کی اندرونی میٹنگز میں اس بیانیے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف، خرم دستگیر خان، رانا تنویر حسین، سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق جارحانہ بیانیے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں حالیہ مزاحمتی بیانیے سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی میاں نواز شریف کو اس بیانیے کو روک کر نیا راستہ اپنانے کا مشورہ دے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ پارٹی کے اندر بیانیوں پر تضاد کی وجہ سے کوئی بڑا لیڈر بھی میاں صاحب کے سامنے دوسرا موقف رکھنے کی جرت نہیں کر پا رہا کہ ایک تو اس سے پارٹی کے اندر اختلافات بڑھیں گے، ان کی برسوں کی محنت ضائع ہوگی، اور پھر شاید انہیں یہ بھی یقین ہے کہ بڑے میاں صاحب بیانیے کے معاملے میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ وہ کسی کے مشورے کو سنیں گے بھی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی مشاورتی گروپ کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے گلے شکوے ہیں۔ اجتماعی شکوہ تو یہ ہے کہ مزاحمتی بیانیے کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی یا مجلس عاملہ کو کبھی اعتماد تک میں نہیں لیا گیا۔ یہ گروپ سمجھتا ہے کہ پی ڈی ایم کے قیام اور میاں نواز شریف کی پہلی تقریر نے ریاستی طاقتوں کو جگا دیا تھا۔ بعد ازاں جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف غداری کی ایف آئی آر درج ہونے پر پی ٹی آئی نے اپنی برت کا اظہار کیا تو ریاستی قوتوں نے گوجرانوالہ کے جلسے میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنا لی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے گوجرانوالہ کے جلسہ میں انتظامی ہتھکنڈے استعمال کیے، لیکن ریاستی ادارے مکمل طور پر غیر جانبدار رہے۔ تاہم گوجرانوالہ میں بڑے میاں صاحب کی جارحانہ تقریر نے نون لیگ اور ریاستی اداروں کے درمیان ٹھنڈی ہوتی ہوئی آگ کو پھر سے ہوا دے دی، اور کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ گو بیانیہ بھاری ہے، اور پارلیمانی مشاورتی گروپ کے 5 ہیوی ویٹ اس بیانیے سے الگ اپنی رائے بنا چکے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر مزاحمتی بیانیے کی زبردست حمایت بھی موجود ہے، جس کی سرخیل خود مریم نواز شریف ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی اور کسی حد تک احسن اقبال بھی اسی بیانیے کے حامی ہیں۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے گوجرانوالہ جلسے میں جو ڈھیل دی تھی اس کا تاثر مریم نواز تک بھی پہنچا تھا، مگر بالآخر وہ گنتی میں اپنے والد کے بیانیے کے ساتھ ہی کھڑا ہوتی ہیں۔ مزاحمتی بیانیہ جس طرح سے پھیلا ہے اور جواباً ایک رد عمل آیا ہے، اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ سیاست تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ حکومت اپوزیشن سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتی ہے، اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن اور ریاستی ادارے آپس میں کسی رابطے میں ہوں یا مذاکرات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بیان میں صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ ریاستی اداروں کے سربراہوں کو اپوزیشن لیڈر سے نہیں ملنا چاہیے۔ اگر واقعی اپوزیشن، حکومت اور ریاستی اداروں میں مذاکرات نہ ہوئے تو بہت بڑا سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہوگا، جس کا نتیجہ تصادم کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک اور تصادم کے ہونے سے پہلے ہی سیاسی مذاکرات کی صورت نکل آئے گی، اور شاید آئندہ انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے بات چیت کا ڈول ڈالا جائے گا۔ شاید یہی راستہ قومی مفاد میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی تضادات کا ذکر چل نکلا ہے تو پارلیمانی مشاورتی گروپ میں ہیوی ووٹ لیڈرز کو انفرادی گلے شکووں کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو پنجاب میں نہ تو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا اور نہ ہی ان کی طویل اسیری کے درمیان ان کی خیر خیریت دریافت کی گئی۔ خواجہ آصف بڑے اور چھوٹے میاں صاحب کے بہت قریب ہیں، لیکن جب آرمی چیف کی توسیع کے معاملوں میں انہوں نے نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے اور دونوں میاں صاحبان کی ہدایت پر قانون سازی کی حمایت میں ووٹ دیا تو خواجہ آصف کے اس اقدام پر مریم نواز نے اعتراض کیا تھا۔ سردار ایاز صادق تحمل مزار اور اعتدال والے راستے پر چلنے والے آدمی ہیں، اس لیے وہ مزاحمتی بیانیے کو مکمل طور پر ہضم ہی نہیں کر پائے۔ رانا تنویر حسین اور خرم دستگیر بھی جارحانہ سیاست میں فٹ نہیں آتے۔ گوجرانوالہ جلسے کے آرگنائزر خرم دستگیر پر جلسے کے بعد بہت کچھ گزرا، انہیں سوالات بھگتنا پڑے، مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اسی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ لاہور جلسے کو نہ تو خواجہ سعد رفیق
رفیق، نہ سلمان رفیق اور نہ سردار ایاز صادق کا آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب خود کو سینئر ترین سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ پارٹی کے دوسرے جونیئر لوگوں کو کرنا چاہیے۔ پارلیمانی مشاورتی گروپ سے استضاد کے بعد بڑے میاں صاحب کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا وہ جارحانہ بیانیے کو روک کر کوئی نیا راستہ اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا پھر وہ ان سب لیڈر کو مسترد کر کے اپنے جارحانہ بیانیے پر ہی چلیں گے؟ بڑے میاں صاحب کو جائز طور پر یہ مان اور فخر ہے کہ ووٹ بینک بڑے میاں صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اپنی پارٹی کے ان بڑے لیڈرز کی رائے کو یکسر مسترد کرنا بھی ان کے لیے کافی مشکل فیصلہ ہوگا۔ باقی رہی ملکی حالات کی بات، جو بائیڈن کے آنے کے بعد افغانستان کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں جس قدر تیزی نظر آ رہی تھی وہ قدرے آہستہ ہو جائے گی۔ دنیا میں جمہوری اقدار کی پائمالی پر امریکہ، اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی طرف سے جو مکمل خاموشی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو بائیڈن، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور جنرل پرویز مشرف کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، ان سے کئی بار مل چکے ہیں، اس لیے بائیڈن کا رویہ ان سے زیادہ دوستانہ ہوگا، کیونکہ ٹرمپ شاید ہی ان میں سے کسی سے شناسائی رکھتا۔